अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज एक होम्योपैथिक की टॉप क्लास मेडिसिन है। कार्बोवेज नबाताती कार्बन या वेजिटेबल कार्बन को कहते हैं, यानी लकड़ी का कोयला। डॉक्टर हानीमन ने जब इसे अपने ऊपर आजमाया तो उन्हें उसमें बाज़ ऐसे देर पा असरात नज़र आए जिनकी वजह से उन्होंने इसे बहुत गहरी बीमारियों में इस्तेमाल किया। एलोपैथिक तरीका इलाज में कार्बोवेज को टिकिया की शक्ल में पेट की हवा कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह टिकिया मैदे की हवा को किसी हद तक जज़ब कर लेती है, मगर मैदे में पैदा होने वाले तेज़ाब के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल नहीं दिखाती। होम्योपैथी में भी कार्बोवेज को पेट में पैदा होने वाली हवा दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैदे में जो अवामल ज़रूरत से ज़्यादा हवा पैदा करने का बायस बनते हैं, ये उनके ख़िलाफ़ भी रद्द-ए-अमल दिखाती है। कार्बोवेज एक ऐसी दवा है जिसका शुमार ज़िंदगी बचाने वाली चोटी की दवाओं में किया जाता है। जब किसी बीमारी के बहुत बढ़ जाने के नतीजे में ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होती महसूस हो तो उन नाजुक लम्हात में कार्बोवेज डूबती हुई ज़िंदगी को वापस खींच लाने में अहम किरदार अदा करती है। कार्बोवेज के इन असरात की बिना पर यह बारहा तजर्बों से साबित हो चुका है कि जब ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो तो कार्बोवेज फ़ौरन असर करती है और जिस्म की हरारत बहाल कर देती है। इस ख़ास असर से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि कार्बोवेज गिरते हुए ब्लड प्रेशर को भी ऊंचा करती है। जब मैंने इस पर तजर्बा किया तो वाक़ईतन ये असर नुमाया नज़र आया, लेकिन ये बात भी वाज़े हुई कि ये बेवजह ब्लड प्रेशर को ज़्यादा नहीं करती। यानी ये ख़तरा नहीं है कि कार्बोवेज खाने से ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि अगर खून का दबाव मामूल से ज़्यादा गिर गया है तो ये उसे नॉर्मल कर देती है। मरीज़ जब आखिरी दमों पर हो तो खून का दबाव अक्सर गिर जाता है। कार्बोवेज की एक खुराक से ही अचानक गर्मी पैदा होती है और मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहाल हो जाता है। एक दफ़ा एक मरीज़ को दिल का शदीद हमला हुआ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो बज़ाहिर बेजान हो चुके थे। माथे पर सख्त ठंडा पसीना था और सांस कलअदम थी। मैंने फ़ौरन कार्बोवेज के 2-3 कतरे उसके मुंह में टपका दिए। थोड़ी देर में उसका सांस बहाल हो गया, माथे का पसीना ख़त्म हो गया और जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी पैदा होने लगी। उनकी हालत संभलने पर मैंने उन्हें दिल की ताकत के लिए और दवाएं दी, लेकिन इस मज़ीद इलाज के काबिल बनाने में कार्बोवेज ने हैरत अंगेज़ काम किया था। इसके अलावा मैंने और भी बहुत से मरीज़ों में ये तजर्बा किया और हमेशा ऐसे मौसर पाया है। इसीलिए इस मेडिसिन को ज़िंदगी बचाने की दवा के तौर पर हमेशा अपने पास रखना चाहिए। कार्बोवेज का गहरा तल्लुक़ जो है वो दमे से भी है। दमा में ये अमूमन ऐसे मरीज़ों के काम आती है जिनका जिस्म सख्त ठंडा और पसीने से शराबूर हो जाए और कमज़ोरी का ये आलम हो कि बलगम बाहर निकालने की भी ताकत ना हो। ऐसे मरीज़ अमूमन 2 तरह के होते हैं। एक वो जो अमोनियम टार्ट या एंटम टार्ट की अलामात रखते हैं। उनकी अलामतें एंटम टार्ट की सतह तक पहुंचने से पहले एपिकॉक से मिलती हैं। जब एपिकॉक की अलामतें ज़्यादा बिगड़ जाएं तो पहले एंटम टार्ट की अलामत पैदा होती हैं, साथ ही मैदे की तकलीफ़ भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ुबान पर बहुत गहरी सफ़ेद रंग की तह जम जाती है। अगर ऐसे मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए, सीना बलगम से भरा हुआ हो और वो सख्त कमज़ोर हो चुका हो, तो एंटम टार्ट मरे हुए मरीज़ को संभाल लेती है और इस ख़तरनाक मरहले से उसे बाहर निकाल लाती है। लेकिन ये दमे का मुस्तकिल इलाज नहीं है, ठीक है। कार्बोवेज जो है ये भी एंटम टार्ट से मिलती जुलती दवा है। एक दफ़ा दमे का एक मरीज़ इस कैफियत से 2-4 था तो उसको हालत तशवीशनाक देखने पर कार्बोवेज दी गई, जिससे फ़ौरन उसके जिस्म में कुछ ताकत पैदा हो गई, बलगम बाहर निकाली और सांस जो बंद हो रही थी वो सहूलत के साथ दोबारा जारी हो गई। उसके बाद दमे का बाकायदा इलाज किया गया और मरीज़ शफायाब हो गया। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद रिजवान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रिजवान होम्योपैथिक क्लिनिक, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दिया करें, इस नीयत के साथ कि ये वीडियो किसी के लिए सदका जारिया बन जाएगी। कार्बोवेज मेडिसिन जो है दिल की बीमारियों में जहाँ दिल के आसाब जवाब दे रहे हों वहाँ पे बड़ी मुफीद है। ये अमूमन आसाब का बेहतरीन टॉनिक है। मैदे में हवा का दबाव ऊपर की तरफ हो तो उसमें भी कार्बोवेज अच्छी मेडिसिन है। बहुत सी दवाओं में पेट की हवा का जिक्र मिलता है और सिर्फ़ अलामतों से दवा पहचानना मुश्किल है।
اس لیے مختلف دوائیں آزمانی پڑتی ہیں۔ لمبا طبی تجربہ جو ہے وہ دواؤں کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے، یعنی دوائیں بار بار کے تجربہ سے اپنی علامتیں خود ظاہر کرتی ہیں، خواہ پروونگ میں وہ علامتیں ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ کاربو ویج میں ہوا سارے پیٹ میں نہیں بلکہ ایک حصے میں یعنی اوپر کی طرف دباؤ ڈالتی ہے، جس میں تعفن بھی پایا جاتا ہے۔ کاربو ویج کے اسہال میں بھی بدبو ہوتی ہے اور مریض بہت کمزوری محسوس کرتا ہے۔ کاربو ویج کی علامات میں ہاتھ اور پاؤں کا سونا بھی شامل ہے، ٹانگیں بھی سن ہو جاتی ہیں، خاص طور پر پنڈلیوں کے اعصاب ہیں جو ہیں وہ ان پہ اثر پڑتا ہے۔ پنڈلیوں کے عضلات کو عموماً دوسرا دل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ خون کو نیچے سے پمپ کر کے اوپر بھیجتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ اچانک کھڑے ہونے سے سر خالی خالی ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پنڈلیوں سے خون صحیح طرح پمپ ہو کر اوپر نہیں آیا۔ اس کیفیت میں کاربو ویج بہت مفید ہے، کیونکہ یہ دوران خون کی کمزوری اور عضلاتی کمزوریوں دونوں کو دور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موت کے قریب کے لمحات میں نئی حرکت پیدا کرنے میں کاربو ویج بہترین کام کرتی ہے۔ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھا کریں، کیونکہ یہ میڈیکل ویڈیو ہے، کوئی چھوٹا سا پوائنٹ بھی اگر آپ نے مس کر دیا تو آپ ہمیشہ کے لیے اس پوائنٹ کو کھو دیں گے۔ کاربو ویج جو میڈیسن ہے اچھی میڈیسن ہے، اور اس کی یہ بنیادی علامت بھی ہے کہ یہ کالی کارب کے لیے جسم کو تیار کرتی ہے۔ کالی کارب میں بہت سی علامتیں کاربو ویج سے ملتی ہیں، لیکن کاربو ویج اپنے اثرات کے لحاظ سے بہت نرم میڈیسن ہے، جبکہ کالی کارب بہت سخت رد عمل دکھاتی ہے۔ بہت ڈاکٹر ایسے ہیں جو کالی کارب کو دینے سے ڈرتے ہیں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کالی کارب دینا چاہتے ہیں مریض کو تو اس کو سب سے پہلے کاربو ویج کی کچھ خوراکیں دیں گے تو جسم کالی کارب کا بن جائے گا اور کوئی سخت رد عمل نہیں دکھائے گا، کیونکہ کالی کارب کی اکثر بیماریاں مزمن یا کرونک ہوتی ہیں، اور اگر براہ راست کالی کارب سے ہی شروع کیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ بہت شدید رد عمل پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کالی کارب سے پہلے کاربو ویج دینی چاہیے، خصوصاً ہاتھ پاؤں اور کلائی کے جوڑوں کے درد میں علاج کا آغاز کاربو ویج سے کرنا چاہیے۔ جب میں نے ہومیوپیتھی شروع کی تو شروع میں پہلے کاربو ویج دیتا تھا۔ تجربے سے مجھے علم ہوا کہ کاربو ویج بذات خود دردوں اور تکلیفوں میں کچھ نہ کچھ اثر دکھاتی ہے اور کمر درد اور اعصابی دردوں میں مفید ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو اور چہرے پر تناؤ ہو تو بیلا ڈونا اور ایکونائڈ کاربو ویج کی نسبت زیادہ مفید ہے۔ کاربو ویج کے مریض کے معدے میں تیزابیت کی زیادتی ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی نمک کے تیزاب کے زیادہ پیدا ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس اکثر اس کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب معدے کا قدرتی تیزاب کم ہو تو کھانا اندر گلتا سڑتا رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں فاسد تیزاب پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ان تیزابوں کی زیادتی نظام ہضم پہ قیامت اٹھاتی ہے، اور سادہ سی الفاظ میں یہ بتانا کافی ہوگا کہ معدے کی دو گردنیں ہوتی ہیں جن کے کنارے پر منہ بنے ہوتے ہیں، جو بند بھی ہو سکتے ہیں اور کھل بھی سکتے ہیں۔ معدے کا ایک منہ اوپر کی طرف دل کے قریب واقع ہوتا ہے، اس کو کارڈک اینڈ کہتے ہیں یعنی دل والا کنارہ، اور دوسرا منہ معدے کی اس گردن کے کنارے پہ ہوتا ہے جو نیچے انتڑیوں کی جانب کھلتی ہے۔ فاسد تیزابوں کے باعث یہ دونوں منہ سکڑ جاتے ہیں، اور کھانے کا محلول جس میں فاسد تیزابوں کا غلبہ ہوتا ہے وہ گیسوں سے معدے کو بھر دیتا ہے۔ اوپر کی طرف کا منہ نسبتاً آسانی سے کھل جاتا ہے۔ ایسی بدبودار گیسوں کے ڈکار کچھ تیزاب کے ساتھ کھانے کی نالی کی طرف چڑھتے ہیں، اس وقت وہاں سخت تیزابیت کا احساس ہوتا ہے اور ڈکاروں سے گندی بو بھی آتی ہے۔ انتڑیوں کی طرف واقع منہ پر جب دباؤ زیادہ ہو تو تب وہ کھلتا ہے، اور ویسے بھی کھانے کو ہضم ہونے کے لیے معدے میں 3 سے 4 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ محلول نیچے انتڑیوں کی طرف اتر جاتا ہے اور ساری انتڑیوں کی نالی کو تعفن سے بھر دیتا ہے۔ اس محلول میں جرثومے اور پیٹ کے کیڑے بھی خوب پلتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید تعفن پیدا ہوتا ہے۔ کاربو ویج ان علامتوں کی اصلاح کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو کچھ دیر کے مسلسل استعمال کے بعد اس نظام کو معمول پر لے آتی ہے۔ کاربو ویج اور کاربو اینیملس دونوں اس پہلو سے قدرے مشترک رکھتی ہیں کہ اگر انہیں مناسب طاقت میں دیا جائے تو پیٹ کے جرثومے اور کیڑے مارنے کے کام آتی ہیں، لیکن بعض جرثومے اور کیڑے معدے اور انتڑیوں میں مستقل ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور ان سے نجات حاصل کرنا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے تجربے میں پیٹ کے عام کیڑوں کے لیے سب سے مؤثر دوائیں سینٹونینم، سائنا اور ٹیوکریم ہیں،
بات ہو رہی ہے کاربوویج کی، تو کاربوویج میں شام کے وقت گلا بیٹھنے کی علامت پائی جاتی ہے، ہاتھ پاؤں سوتے ہیں، دماغی اور جسمانی طور پر سستی طاری ہو جاتی ہے اور سارا نظام حیات ہی سست رفتار ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر جلن کا احساس ہوتا ہے، جبکہ بیرونی طور پر سردی محسوس ہوتی ہے۔ مریض عموماً غم، خوشی اور تعجب کی خبروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، گویا دماغ ان باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ محسوس ہوتا ہے کہ سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ اس میں سر درد عموماً گدی میں بیٹھ جاتا ہے، جس کا نزلے سے تعلق ہوتا ہے۔ بالآخر سارے سر میں درد محسوس ہوتا ہے، جیسے ہتھوڑے چل رہے ہوں۔ ہتھوڑے چلنے کی یہ علامت نیٹرم میور میں بھی ہے۔ سر کے بال بھی گرنے لگتے ہیں، ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، رات کو مریض خوف زدہ ہو جاتا ہے اور جنوں اور بھوتوں کا خیال آنے لگتا ہے۔ کانوں سے سخت بدبودار مادے خارج ہوتے ہیں، جو عموماً کسی گہری انفیکشن اور بخار کے نتیجے میں نکلتے ہیں۔ کاربوویج میں دائمی نزلہ جسم کے کسی بھی عضو پہ حملہ آور ہو سکتا ہے اور عموماً ایسا مریض مستقل بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کاربوویج کے نزلے کو کسی اور طریقہ علاج سے دبا دیا جائے تو نہایت خطرناک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا کاربوویج سے ہی علاج ہونا چاہیے۔ کاربوویج میں یہ خوبی بھی ہے کہ کسی دبی ہوئی بیماری کی علامتیں واضح نہ ہوں تو انہیں نمایاں کر دیتی ہے۔ منہ میں زخم ہو جائیں اور سفید نشان بن جائیں، مسوڑے خراب ہو جائیں اور دانت ہلنے لگیں تو بشرطی کہ کاربوویج کی دیگر علامتیں موجود ہوں تو اس بیماری کا بھی یہی علاج ہے۔ معدے کے زخموں کے لیے بھی یہ مفید میڈیسن ہے۔ ان میں اسہال سخت بدبودار ہوتے ہیں اور جگر میں ورم ہوتا ہے۔ جسم کے تمام اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ٹانگیں اور پاؤں مرجھانے لگتے ہیں۔ پاؤں میں کئی قسم کی تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ویریکوس وینز میں بھی یہ دوا بہت مفید ہے۔ کالی کھانسی کے آغاز میں اور کھڑکھڑاتی ہوئی کھانسی کے لیے بھی یہ اچھی میڈیسن ہے۔ کھانسی کی علامتیں لیکسس سے ملتی ہیں۔ دمے کا حملہ اچانک رات کے وقت ہوتا ہے۔ نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ عورتوں میں اگر رحم اپنی جگہ سے گر جائے اور سخت بدبودار اور سیاہ رنگ کا مواد نکلنے لگے تو کاربوویج دینی چاہیے۔ اگر دودھ پلانے والی عورت کا دودھ کم ہو جائے اور کمزوری بہت ہو، بار بار مریضہ کو بخار آ جاتا ہو تو کاربوویج مفید میڈیسن ہے۔ اس میڈیسن کا مریض عموماً آگ لگنے، چوری ہونے اور حادثات کے خواب دیکھتے ہیں۔ کاربوویج کی امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کو استعمال کروانے کے لیے پوٹینسی یا اس کی جو مددگار اور اس کا اینٹیڈوٹ میڈیسنز کی تفصیل بھی تھوڑی سن لیں۔ اگر آپ مریض کو استعمال کروانا چاہتے ہیں تو زیادہ تر کاربوویج 3x سے لے کے 30 طاقت اور 200 طاقت تک بھی استعمال عام طور پہ ہوتی ہے۔ کسی اس طرح کی کوئی بھی پوٹینسی بازار سے لے کے آئیں گے تو اس کے تقریباً 15 قطرے بالغ افراد اور بچوں کے لیے 7 سے 8 قطرے آپ مریض کو دن میں 1 سے 2 دفعہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس میڈیسن کا جسم سے اثر ختم کرنا ہو تو کیمفر، ایمبراگریشیا اور آرسینکم ایلبم یہ 3 ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں، ان کو آپ دیں گے تو اس میڈیسن کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ کاربوویج نے اپنا کام پورا نہیں کیا اور کچھ کام باقی ہے تو اس کی مددگار دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ کالی کارب اور ڈروسرا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کو آپ شیئر کر کے میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنیں گے۔ بہت شکریہ۔